وسلم وسيدنا حسن وسيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا القمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار 14ویں رات کے چاند، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ کے روح منور سے نور کی شعائیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھی. یوں لگتا جیسے چہرہ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو، اور اس سے ہم جان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ہیں. سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ بعد میں کوئی آپ جیسا نظر آیا. ناظرین کرام، بر صغیر کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ صوفیاء کرام کے نفوس قدسیہ کی برکتوں سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے مواعظ حسنہ سے، انہوں نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے جو تبلیغ اسلام کی اور لوگوں کے قلوب میں ایک انقلاب پیدا کر دیا. 17ویں صدی عیسوی میں اسی طرح ایک بزرگ جو پنجاب میں آئے، انہوں نے بہت سادہ انداز میں یہاں کی مقامی زبان میں لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، اور عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن جو شمع تھی ان کے سینوں میں روشن کی. یہ قدرت کا حسن انتظام ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگر ہم صوبہ سرحد میں دیکھتے ہیں تو رحمان بابا اپنی شاعری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کر رہے ہیں. ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں، ہمیں سلطان باہو نظر آتے ہیں، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں. اسی طرح KPK میں رحمان بابا اور سندھ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ بزرگان اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے انداز سے لوگوں کے مزاج، ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح بات کرتے تھے. وہ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مے ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو 17ویں صدی عیسوی میں پنجاب کی سرزمین میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے جس طرح لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی کا درس دیا، اور وہ جو درس ان کے شیخ مکرم نے ان کو جب نصیحت کی تھی اپنے شیخ کے، جب یہ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، اپنے نفس کو عادی بناؤ، کبھی بھوک کا، کبھی پیاس کا، کبھی تیز دھوپ کا، کبھی سردی کا، کبھی گرمی کا، اور یاد رکھو 4 چیزیں جو ہیں تصوف کی عمارت ان پہ استوار ہے، ان پہ کھڑی ہوئی ہے. پہلا ہے ایثار، دوسرا صبر، تیسرا قناعت، اور چوتھا توکل. اور فرمایا ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے تو عمارت جو ہے تصوف کی وہ گر سکتی ہے، اور لہٰذا اپنا ہر سانس جو ہے وہ یاد الہی میں آدمی کو بسر کرنا چاہیے. اور ایک فقرہ بڑا خوبصورت انہوں نے فرمایا غیر کی گلیوں میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے کوچے میں مر جائے، اور اللہ تم پر منزل شوق آسان فرمائے. ناظرین کرام، یہ درس جو شیخ نے ان کو عطا کیا تھا اس کی برکت تھی، اور پھر کس سادہ انداز سے انہوں نے لوگوں میں تبلیغ کی، آدمی حیران ہو جاتا ہے. فرماتے شریعت ساڈی دائیے، طریقت ساڈی مائیے، اگوں حق حقیقت آئیے، ایتے معرفتوں کچھ پایا ہے. پھر اسی طرح بہت سادہ انداز میں لوگوں کو سکھاتے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ نہیں کرتے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کی غلامی میں اپنا جو سر ہے اس کو نہیں رکھ دیتے ان کے سامنے، تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ راتی جاگے کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھو اتے، پونکڑوں بند مول نہ ہوندے، جا روڑی تے ستے تیتھو اتے،
بلے شاہ کوئی رخت وحاج لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھو اتے. مطلب یہ کہ اخلاص کی آخری منزلیں حاصل کرو. یہ جو ظاہری عبادات ہیں اور دل تمہارا اس طرف نہ ہو, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل مفہوم یہ ہے کہ جب تم اللہ کی طرف عبادت میں لگو تو تمہارے اندر وہ اخلاص ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا رجوع ہونا چاہیے ساری دنیا سے کٹ کر. اور ناظرین کرام, آپ کی بے شمار کرامات ہیں جن میں سے صرف ایک میں اس وقت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں قحط پڑ گیا تو آپ کو فوراً خیال آیا اور شیخ مکرم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہوا تھا. اور یہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ مجھے وہ یاد پڑتا ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے صوفی برکت علی صاحب مرحوم, اور ایک صدیقی صاحب جو تھے آزاد کشمیر, وہ کہتے تھے ہمارا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتا ہے. وہ دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں, دنیا داروں کے محتاج نہیں ہوتے. اسی طرح کا کوئی نسخہ شیخ نے بھی عطا کیا ہوا تھا ان کو. تو بہت لوگ غربت میں تھے تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور بلا کہا ہمارا ایک چبوترا بنا دو, ایک عمارت بنا دو. جو لوگ وہاں پہ کام کرتے تھے یہ شام کو ان کو 2 آنے دیتے تھے. اور کرتے کیا تھے, اپنا مسلح اٹھاتے, نیچے سے وہ جو بھی اس زمانے کے مطابق کرنسی تھی وہ ان کو دے دیتے. سب مزدوروں کو لوگ چلے جاتے. 2 مزدوروں نے دیکھا, انہوں نے کہا بابا جی کے مسلح کے نیچے لگتا ہے کوئی خزانہ ہے, اگر ہم رات کو آئیں اور آ کے اس کو کھودیں تو یہاں سے ایک ہی دفعہ ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے. یہ جو روز ہم انڈے کھا رہے ہیں انہوں نے سوچا مرغی ساری جو ہے یہ کھا لینی چاہیے. یہ دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کی اسی طرح سوچیں ہوتی. تو وہ رات کو آئے, آ کے انہوں نے وہ جگہ کھودنی شروع کی, بہت گہرا گڑھا کھود دیا, کوئی پیسے ہاتھ نہیں آئے, انہوں نے دوبارہ مٹی ڈال دی. دوسرے روز جب مزدور آئے کام کرنے لگ گئے عمارت میں, شام کا وقت ہوا تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی یہ 2 مزدور الگ ہو جائیں. باقیوں کو پیسے دے کر رخصت کر دیا اور ان کو 2 کو روک لیا اور ان دونوں کو 4 آنے دیے. تو کوئی مزدور وہاں دیکھ رہے تھے, ابھی انہوں نے کہا بابا جی کام تو ہم نے بھی ان کے ساتھ اتنا ہی کیا ہے, آپ نے ان کو 4 آنے دیے اور ہمیں 2 آنے دیے. تو فرمانے لگے بھئی تم دن کو کام کرتے ہو, یہ رات کو بھی بیچارے کام کرتے رہے اس لیے. تو وہ جو دونوں مزدور تھے وہ تائب ہو گئے, انہوں نے توبہ کی ان کے ہاتھ پر. اس طرح کی بے شمار ان کی کرامات ہیں. اور آج کے دور میں ہمارا جو جدید ذہن ہے, بعض اوقات اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ شاید قصے کہانیاں, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, ہم نے خود دیکھا ہے. یہ کل کی بات ہے. یہ بزرگ آزاد کشمیر کے تھے صدیقی صاحب, آپ کو نام ان کا آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, دوسرے جو تھے ایک نقشبندی بزرگ, نہیں, وہ دوسرے جو تھے جو ہیں گلہار شریف والے, گلہار شریف. تو خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کبھی انہوں نے بہت زیادہ مسجدیں پوری دنیا میں بنائی ہیں. میں نے ان کے بارے میں پروگرام بھی کیا تھا. تو ہمارے حاجی حبیب الرحمان جو سابق آئی جی تھے وہ ان کے بھی شیخ مکرم تھے, اور بڑے لوگ ان کے مرید, بڑے لوگ. یہ فیصل آباد کے جو ابھی مفتی صاحب پچھلے دنوں فوت ہوئے ایک, ان کو بھی وہ بھی اسی بارگاہ کے مریدوں میں شامل تھے جن کا بہت بڑا جنازہ ہوا ہے, لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے. ان کے بارے میں بھی ایک روایت میں نے سنی کہ انہوں نے ایک دن کوئی صاحب گئے ان کے پاس پیسے لے کے, بہت بڑے افسر, کہ جی یہ قبول فرما لوں. کہا ہمیں ضرورت نہیں. مصلح اٹھایا تو نیچے دیکھا زر و جواہرات کا جیسے ایک دریا بہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمارا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے. یہی صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ جو سے اپنے ہمارے سالار والے, ان کا معاملہ بھی اسی طرح تھا. انہوں نے کبھی کسی لیا, شام کے وقت وہ جھاڑو پھروا دیتے تھے اپنی خانقاہ میں, اور اگلے دن پھر اسی طرح لوگ آتے تھے, کھاتے تھے, اور آپریشن بھی آنکھوں کے ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں. تو یہ جو اس طرح نوٹوں والی سرکار رشید قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں خود ان کی خدمت میں گیا ہوں, اور ان کی شہادت بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ ایک غلط فہمی میں آدمی نے شہید کر دیا کہ شاید بابا جی کے پاس بہت زیادہ نوٹ ہوں گے. ان کو شہید کرنے کے بعد دیکھا تو الماری میں کچھ بھی نہیں تھا. نوٹوں والی سرکار مجذوب تھے, میں بڑی دفعہ ان کی خدمت گیا ہوں. تو یہ شعبہ ہی بالکل الگ ہے. دنیا دار جو مادیت گزیدہ ذہن ہے, وہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی آج میرے مہمان بھی ہیں, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا الگ ہے, یہ مادیت ہم ہوتے ہیں, حواس کے ساتھ جو ہمیں نظر آتی ہے چیز اس کو ہم مانتے ہیں. تو ایک دنیا میٹا فزکس کی جو ہے, جہاں فزکس ختم ہو جاتی ہے وہاں سے میٹا فزکس کی دنیا شروع ہوتی ہے. تو ناظرین کرام, آج حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں, ان کی زندگی کے مختلف واقعات, اور پھر ان کا جو پیغام تھا ان کی شاعری میں وہ کیا تھا, آپ کی کرامات سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج جو اسکالر حضرات موجود ہیں, میرے مہمان آج
جناب پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے سابق پرنسپل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پنجابی لٹریچر کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ مشہور روحانی شخصیت شاعر ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، پیر انوار حسین جلوانوی بابا جی ہمارے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہمارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر میتنولی بھی میرے مہمان رہتے ہیں، آپ تینوں سے خوب واقف ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا تعارف بابا جی کا۔ غازی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بر صغیر میں صوفیاء کی کوششوں سے، ان کی تعلیمات سے اسلام پھیلا ہے۔ انہی میں بابا بلے شاہ علیہ رحمت کا نام نامی، اسم گرامی بہت نمایاں ہے اور بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ 1680 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اورنگزیب عالمگیر کا یہ عہد ہے، یعنی مغلوں کا بہت اہم ایک جو بادشاہ ہے، مغل ابھی طاقت میں تھے، جی ہاں، ان کے دور میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات جو ہے وہ 1753 میں ہے۔ ٹھیک، اسی کو آس بورن نے لکھا ہے اور سب نے اس آس بورن ہی کو جو ہے نا بعد میں فالو کوٹ کیا ہے اور فالو کیا کہ یہی تاریخیں درست ہیں۔ لیکن مولوی محمد شفیع جو اورینٹل کالج کے بہت بڑے پروفیسر رہے ہیں، مشہور پروفیسر رہے ہیں، انہوں نے 1939 کے ایک اورینٹل کالج میگزین میں ایک مضمون لکھا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلے شاہ 10 سال بعد تک بھی زندہ رہے، جو آس بورن نے تاریخ دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس پہ ہمیں نہیں، جی ہاں، اب آ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دور ایک ہی ہے، دور ایک ہی ہے، 10 سال کا فرق، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ تعلیم کہاں؟ تو یہ ہے کہ بابا بلے شاہ بہاولپور کے علاقہ میں پہلے ان کے بزرگ موجود تھے، اچ گیلانیہ میں، تو وہیں بلے شاہ کی ولادت ہوئی ہے۔ وہاں سے پھر ان کے بزرگوار جو تھے وہ ملکوال آئے اور وہاں سے ہجرت کر کے پھر پانڈوکی میں آ گئے، جو قصور کے نزدیک اور لاہور کے نزدیک اب بھی وہ گاؤں موجود ہے اور ان کے مزارات اب بھی وہاں موجود ہیں۔ تاریخوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بلے شاہ جب آئے پانڈوکی میں، ان کی عمر 6 برس تھی، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد گرامی سے لی، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے اور امام مسجد بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ تو اس وقت عام رواج یہ تھا کہ ذریعہ روزگار کے لیے لوگ گائیں، بھینسیں، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور صوفیاء اپنی اولاد کو یا خود بکریاں چرانے کا کام جو تھا اس لیے کرواتے تھے کہ یہ ایک سنت نبوی بھی ہے اور اس سے تربیت بھی نفس کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنی مویشی چرا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک ذمہ دار کے کھیت میں مویشی چلے گئے۔ جب بھینسیں اس کے کھیت میں گئیں تو ظاہر ہے تھوڑا سا نقصان بھی ہونا تھا اس کے کھیت کا۔ وہ ذمہ دار بھاگا آیا جب پتہ چلا کہ میرے کھیت کو نقصان ہو گیا ہے۔ جب اس نے آ کے دیکھا تو بلے شاہ ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں اور ایک سانپ ان کے سرانے کھڑا ہے۔ وہ سمجھا کہ سانپ ان کو لڑ گیا ہے اور یہ مر گئے ہیں، تو انہوں نے ان کے والد کو اطلاع کی، وہ آئے، دیکھا تو انہوں نے آواز دی تو بلے شاہ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے اور اس نے شکایت کی کہ میرا جناب کھیت برباد ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی ذرا غور سے دیکھو، اللہ کی رحمت سے تمہارا کھیت ویسے ہی ہے، اور دیکھا تو ویسے ہی تھا۔ یہ بچپن کی ان کی ایک کرامت تھی جس سے وہ مشہور ہو گئے۔ یعنی اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدائشی ولی تھے؟ پیدائشی ولی تھے۔ جی بابا جی، پیدائشی ولی تھے۔ تعلیم کیا ہے، کیا شاعری کی بابا جی نے، پیغام کیا دیا؟ ذالک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ، آپ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش کے آپ کے آباء و اجداد ان کی اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ کو بخاری بھی کہا جاتا ہے اور کچھ دوستوں نے گیلانی بھی کہا ہے۔ لیکن آپ یہ محسوس کرتے تھے خرامہ خرامہ قصور تشریف لے آئے، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا، ابھی تو ملک مال میں تھے، جب قصور میں آئے تو یہاں یہ محسوس کرتے تھے کہ میں اندر سے خالی ہوں، اچھا ہوں تو سید۔ چنانچہ ایک بزرگ آپ کو خواب میں ملے اور انہوں نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ تیرا فیض شاہ عنایت قادری کے پاس ہے، جو لاہور میں رہتے ہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں سید ہوں، وہ رنگ ہیں، لیکن فیض حاصل کرنا چاہیے کیونکہ فیض کی ابتدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا خرامہ خرامہ آپ لاہور تشریف لائے، تلاش کی شاہ عنایت صاحب کی،
اور وہ چونکہ قادری تھے، چونکہ وہ ان کی تھوڑی سی زمین تھی، وہاں کاروبار بھی کرتے تھے، ان کے پاس جب پہنچے ان کی سادہ صورت کو دیکھا تو گھائل ہو گئے. یہ تو آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. ساتھ ہی پوچھنے لگے کہ حضور میں ہوں تو سید، لیکن ارائی کے در پہ آیا ہوں اور آپ جاٹ ہیں، اور کوئی بھی اگر کسی ذمہ دار کے در پہ چلا جائے تو وہ بھی خالی نہیں جانا چاہیے. خدا کیسے ملتا ہے؟ آپ اس وقت یہ پیاز بیج لگا رہے رہے تھے. آپ نے ایک پیاز کو اٹھایا، دوسری جگہ پہ لگایا اور فرماون لگے خدا دا کی پانا ایدو پوٹ کے ایدے لا. یعنی اپنے خیالات کو ہوا و ہوس، حرص و آز اور غیریت کی تمنا سے پاک کر کے ذات کی طرف اپنے خیال کو مبذول کر لینا، اسی کا خیال ہو، اسی کے جمال کی تمنا ہو، حتیٰ کہ اس قدر اس کے تصور میں گم ہو جانا کہ اپنا ظاہر اور باطن بھی محبوب حقیقی کی ذات میں محو کر دینا. لیکن محبوب جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک کیسے تصور پکائے؟ وہ آپ نے ان سے بیعت کی. اسی وقت استفتاک المقل ولو افتاک المفتون، دل نے فتویٰ دیا تو آپ نے فرمایا کہ تو بہت کچھ پڑھ چکا ہے. آپ عالم تھے. آپ نے علامہ غلام مرتضیٰ جہاں قصور میں اور خواجہ محی الدین قصوری دائم الحضوری کے درس میں آپ نے سب کتابیں پڑھی، فارغ التحصیل ہوئے. لیکن جس وقت شاہ عنایت کی نظر پڑی تو اس وقت آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جداں پیا جد پیا جہاں پیا دیاں خبراں پیاں منطق نحو سبے بھول گئیاں. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ منطقی بھی تھے اور نحوی بھی تھے. تو جد ماں پیا میرے گھر آیا بھول گیا مینو شرح بکایا. شرح بکایا درس کی کتاب ہے، 2 جلدوں پہ مشتمل ہے، وہ فقہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کتابوں کو چھوڑ دیا، یعنی وہ بھول گئے کیونکہ تصور محبوب میں ایسے منامق ہوئے کہ پھر کچھ یاد ہی نہ رہا. آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے یہ تو آیت پڑھی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. باطن تو ہے، غیب الغیوب ہے، باطن البطون ہے. ظاہر کیسے ہے؟ تو بس جب پیر نے تصور دیا اور پیر نے یہ بات بتا دی کہ وہ صرف باطن ہی نہیں ظاہر بھی ہے، جب اس طرف انہوں نے توجہ کی اور تصور کیا اور استغراق حاصل ہو گیا، محبیت ہوئی، یہاں تک محبیت ہوئی کہ میں نہیں ہوں وہی ہے. ٹھیک. جب یہ من نیم کا مراقبہ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی پاسن فاس کیا جاتا ہے تو یہاں حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب علم و بس کریو یار اکو الف تین ادھر کا، یہ کوئی علم کی نفی تو نہیں اس میں؟ کیا بات ہے؟ جی اور یہ سب کتابیں بھول گئے اور سب نہ بھول گئے. عرض یہ ہے کہ یہاں اسی شعر سے اگر لے لیں تو بلے شاہ کیوں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کس علم کی نفی کر رہے ہیں؟ بلے شاہ فرما رہے ہیں کہ ملا تے مشال چی دوہاں ہکو چت لوکاں کر دے چاننا آپ ہنیرے نت. آپ ہنیرے وچ نت ہمیشہ. اچھا نہیں، آپ ہنیرے وچ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کا اب مسئلہ کیا ہے؟ بلے شاہ کس مکتبہ فکر کی شخصیت ہیں، کس اپروچ کو لے کے چل رہے ہیں اور بات کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غازی صاحب قبلہ اگر آپ بلے شاہ کی شخصیت کو دیکھیں تو تمام روایتی علوم جیسا بھی ذکر ہوا انہوں نے پڑھے ہوئے تھے، تمام روایتی علوم سے وہ گزرے ہوئے تھے. لیکن جب وہ شاہ عنایت کے ساتھ متعلق ہوئے جو سلسلہ قادریہ ہی نہیں بلکہ سلسلہ قادریہ کی ایک شتاریہ، اور شتاریہ جو ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ کے اندر ایک طرح کا کلندری سلسلہ ہے. ان کا مطلب کیا ہے؟ شتاری کون لوگ ہوتے ہیں؟ شتاری وہ لوگ ہوتے ہیں جو تکلف اور تصنع کو اتار پھینکتے ہیں اور حقیقت کو بطور حقیقت دیکھتے، ایکسپیرینس کرتے اور اس کو بطور حقیقت بیان کرتے ہیں. آ چل بھئیے شاہ عنایت دے بوہے جس نے پوائے سانو ساوے تے سوہے. اچھا اب عرض یہ ہے
کہ ہمیں مسئلہ کب آتا ہے ان صوفیاء کو دیکھ کے، پریشانی جو ہمیں ہوتی ہے، ایک الجھاؤ اور التباس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ایک بنیادی اصول کو سمجھ رہے ہیں۔ جی سمجھائیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ اسلام کچھ بنیادی تعلیمات پہ عمل کا آپ سے تقاضا کرتا ہے، ٹھیک، کچھ ویلیوز کو اپنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ تعلیم اسلام دیتا ہے، قرآن و سنت سے آپ کو ملتی ہے، اس تعلیم پہ غازی صاحب قبلہ عمل جو ہے اس کی گریڈنگ ہے، اچھا، اس کی انٹینسٹی زیرو سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سارے صحابی خرچ کر رہے ہیں، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا سب کچھ اٹھا کے لے آؤ۔ اس خرچ کرنے کو انٹینسٹی کی انتہا پہ پہنچا دیا ابو بکر صدیق نے، سب کچھ اٹھا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، سب بس کچھ دے دیا۔ صوفیاء میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ اللہ کے کسی حکم پہ، اپنے شیخ کے کسی نقطے پہ عمل کرتے ہیں تو اس کو آخری انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ ٹھیک، بلے شاہ کی شخصیت، یہ جو علم ظاہر کا تصنع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اس کو پھاڑ دینے کا اور بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا اس کو پھاڑ دینے کا نام ہے۔ بلے شاہ تصنع کا لباس اتار کے اس کو کلیتاً مسترد کرنے والے صوفی ہیں۔ نفس کی جتنی شرارتیں ہیں، جتنی شرارتیں ہو سکتی ہیں، وہ سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں، سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں اور براہ راست اللہ رب العزت کے سامنے صاف پاک شفاف ہو کے کھڑے ہونے کو، جو تربیت کا نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے بلے شاہ فرماتے ہیں، میں دو اشعار برکت کے لیے پڑھنا چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ پھڑ نکتہ چھڑ حسابانو، پھڑ نکتہ چھڑ کتابانو، چھڑ حسابانو، نصابانو، چھڑ دوزخ گور عذابانو، کر بند کفر دیاں بابانو، کر صاف دلے دیاں خوابانو، گل ایسے گھر وچ ٹک دی ہے، گل ایک نقطے وچ مکتی ہے۔ یہ جو دل کے اندر تم نے خواب آباد کر رکھے ہیں، دل کے اندر خواہشات کا مندر بسا رکھا ہے، ہزاروں کتابیں تم نے پڑھ لی ہیں، لیکن ان ہزاروں کتابوں کے پڑھنے کے بعد تجھے بگڈنڈیوں کے علاوہ اور بھول بھلائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اب تجھے کیا چاہیے؟ تجھے ایک نقطہ چاہیے جس کے ساتھ تو وفا کرے، جس نقطے پہ تو جم جائے۔ گل ایسے کاروج ٹک دی ہے، مطلب کیا ہے؟ ایک نقطے کے ساتھ تو وفا کرنا سیکھ لو، تب تم کسی منزل پہ پہنچو گے۔ یہ جو بات ہے بلے شاہ کے اندر، یہ نقطہ کمال ہے۔ صوفیاء نے غازی صاحب کسی بھی صوفی کو اٹھا کے دیکھیں، ہر بڑے صوفی نے ایک نقطہ جو ہے نا، ایک کو الف تیرے درکار، ایک نقطے کے ساتھ وفا کی ہے۔ بیسوں مثالیں یہاں دی جا سکتی ہیں، اور اس کو کہیں سے کہیں اس کو معراج پہ پہنچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر بریک کا حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب، بابا صاحب نے فرمایا کہ جھوٹ آکھاں تاں کچھ بچدا ہے، سچ آکھاں تے پانبڑ مچدا ہے۔ جی دوہاں گلاں تو جچدا ہے، جج کے جیبا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ بلے شاہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صوفی اتنا پاک صاف ہوتا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کہ وہ جھوٹ اور کالک کو تو قطعاً کسی قیمت پر قبول نہیں کرتا۔ یہ کہہ لیں کہ روشنی کے اندر اندھیرے کا سفر نہیں ہوتا، اندھیرا جو ہے اس کو روشنی چیر جاتی ہے، لیکن روشنی کے اندھیرا نہیں سفر کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھانا چاہتے بنیادی طور پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفی جب اس دوراہے پہ پھنس جائے کہ جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ کہنے سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہ کسی سے نہ ڈرے۔ جج کے جیبا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے، کہ جو دل کے اندر سچ ہے وہ کہہ دو، سچ آبادی کرتا ہے ہمیشہ۔ سچ کہنا چاہیے، اس سے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ تعلیم ہے بلے شاہ کی۔ بلے شاہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بلے شاہ کا دور جو سیاسی اعتبار سے بہت ہی اکھاڑ پچھاڑ کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے۔ ایک طرف سے انگریزوں کی آمد کی اطلاع مل رہی ہے بنگال کی طرف سے، اور دوسری طرف سے افغانستان اور ایران کی راستے سے جو ہے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے ہیں۔ ان کے حملے اس قدر شدید ہیں کہ دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی ہے، سریوں کے مینار بن چکے ہیں، خون خرابہ ہر طرف ہے، اور دہشت گردی ہے، خود غرضی ہے، اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے جو چھپ رہے ہیں، اور شرفاء کا کوئی حال نہیں ہے۔ جو مشٹنڈے ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ سبھی کچھ
سربراہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلے شاہ کے دور میں اخلاقی قدروں کا جنازہ اس قدر نکل چکا ہے کہ کوئی آدمی سچ پہ پہرا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس واسطے اس لیے بھی کہ وہ پیر فضل گجراتی رحمت اللہ نے کہا تھا نا کہ برہوں وچ تجنا پیندا ہے جی آساشاں نو آراما تے کنڈیاں تے ٹرنا پیندا ہے گل بدنا نو گل فاما نو. تو بلے شاہ یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات بھی ہو جائیں تو پھر بھی سچ پہ قائم رہو. اب بلے شاہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے جو سچ بولا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. تو اس دور کے لوگوں کو انہوں نے یہ تربیت دینے کی کوشش کی کہ بھائی حالات کیسے بھی ہو جائیں صداقت کا راستہ نہ چھوڑو, روشنی کا راستہ نہ چھوڑو, سچائی کا راستہ نہ چھوڑو. تکلیف آتی ہے تو آنے دو, تکلیف ختم ہو جائے گی. گل ایک نقطے تے مکدی ہے, وہ کیا نقطہ ہے؟ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. اچھا, ایک نقطے وچ گل مکدی. ایک تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ نقطہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مکے گیا گل مکدی نہیں 100 حج کر آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں 100 گوتے کھائیے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی مینو دلو گوائیے. واہ واہ واہ. اپنی ہستی موہومیہ کو دل سے نکال دیا جائے کہ من نیم میں نہیں ہوں. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. ایک کالر لے لیں اور پھر آپ کی بات جاری رہے گی. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی مظفر بول رہا ہوں. جی ظفر صاحب فرمائیں. جی یہ اپنا میرا سوال ہے. پہلے تو آپ کو میں بہت ساری مبارکباد دیتا ہوں جناب. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہ پروگرام اتنا اچھا آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور نئی اپنا نوجوان نسل کے لیے آپ کے لیے میں میسج دینا چاہتا ہوں. یہ ہے اپنا یہ ادارے ہیں جہاں پہ ہماری یہ ماحولی زبان جو ہے نا پنجابی اس کا تو بالکل ہی کہیں نام نشان نہیں ہے. صحیح بات ہے. مہربانی کر کے یہ پنجابی زبان جو ہے نا اس کو بھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں عام کریں تاکہ آنے والی نئی جنریشن ہے نا یہ پنجابی کو سمجھے. صحیح بات ہے. ہمارے پنجابی بولتے ہوئے شرم کرتے ہیں. میں نے سندھ ہائی کورٹ میں دیکھا ہے لوگوں کو سندھی میں بات کرتے. میں نے سرحد میں دیکھا ہے ہائی کورٹ میں لوگ پشتو بول رہے ہوتے ہیں اور یہاں کوئی جرت نہیں کرتا پنجابی کا لفظ بولنے کی. سمجھتے ہیں پنجابی بولنے والا کوئی بہت یہ کم تر درجے کا آدمی ہے. نعوذ باللہ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس زبان میں عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان باہو اور بابا بلے شاہ اور پیر وارث شاہ کیا کیا حکمتیں ہیں پنجابی زبان کے. بابا فرید گنج شکر پڑھیں تو صحیح لوگ, خواجہ غلام فرید کو پڑھیں تو پتہ چلے اس میں کتنے خزانے ہیں. تو انشاءاللہ کریں گے. جی بہت شکریہ. جی بابا جی آپ بات. وہ نقطہ جناب قبلہ میں کو دل سے گوانے کا نام ہے یہ نقطہ. وہ خود فرما رہے ہیں اور دوسری جگہ پر فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا. ہاں. اور عطراں دا پھر کٹ دریا. اچھا. دریا وچ رج کے نا. رج کے نا یعنی نہا. ہاں جی. اور مچھیاں وانگو تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی. یعنی عطروں میں نہانے سے مچھلی کی طرح دریائے خوشبو میں دریائے زہد و تقویٰ میں تاریاں لینے سے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. پہلے اپنی میں بکا. میں پہلے میں ہوں. آپ نے میں کو اس انداز سے مکایا کہ سید تھے لیکن جب ارائی کی غلامی میں آئے تو بول اٹھے یہ کوئی مینو سید آکھے. دوزخ ملن سزائی. دوزخ ملے سزائی تے یہ کوئی مینو کہے ارائی پیگاں جنت پائی. اور میں ایک عرض کروں نقطہ کیا ہے. مولا کائنات باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سارا قرآن جو مفصل ہے اس میں تفسیر میں نہیں جاتا کہ جو سارے قرآن پاک میں موجود ہے وہ سورہ فاتحہ سبا معانی میں مجملاً موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ اسرار و حقائق و دقائق و رموز و کمالات و تجلیات و احکامات الحمد شریف میں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکٹھے ہیں. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام مدارج اور معارج اور اسرارات و انوارات مفصل ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے, بے کے نقطہ میں ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا انا نقطہ تو بائے بسم اللہ.
میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں تو گل نقطے دے وچ مک دیئے مطلب یہ ہوا کہ جب تک تو اپنے آپ کو نہیں پائے گا اور حضرت علی جیسی ہستی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. لیکن مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں عقل و روح و نفس و دل جملہ یکیست. عقل بھی، روح بھی، نفس بھی، دل بھی، یہ چاروں ایک ہے. من ندانم تاکرہ انجا شکیست. ایک عرض یہاں کر دوں، مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا ذکر چھڑا، یہ خود فرماتے ہیں کیونکہ یہ بات الوجود کا ذکر بیان کرتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ صاحب. آپ فرماتے ہیں کجا غیر، کو غیر، کون نقش غیر، کہاں ہے غیر، کون ہے غیر، کہاں ہے غیر کا نقش. سوى اللہ واللہ ما فی الوجود. اللہ کی قسم اللہ کے سوا وجود میں دوسرا اور ہے ہی نہیں. کالر ایک لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام غازی صاحب. جی کون صاحب؟ غازی صاحب صاحبزادہ محمد الیاس عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیں صاحبزادہ صاحب. جی غازی صاحب ایک تو میری طرف سے عاجزانہ سلام قبول فرمائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور. وعلیکم السلام. دوسرا جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں صاحبزادہ صاحب، انہی کے بزرگوں کا میں غلام ہوں، انہی کے خاندان قادریہ میں میرے بزرگوں کا بھی فیض بیعت ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ان کی بارگاہ میں بھی میرا عاجزانہ سلام ہو جائے. ہو گیا جناب سلام. دوسرا جناب یہ سوال یہ ہے کہ جو بلے شاہ صاحب کا جو تمام تعلیمات کا جو تصور ہے وہ تصور مرشد ہے. ٹھیک ہے. تو موجودہ دور میں یہ بتایا جائے کہ کس طرح مرشد کی ضرورت ہے. جس طرح مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا جو راستہ ہے عرش کا راستہ نہیں پوچھتا، پیر جویم پیر جویم پیر پیر پیر. تو اس کے متعلق صاحبزادہ صاحب بتائیں کہ کتنی ضرورت ہے اس دور میں مرشد کی اور کس طرح مرشد کو تلاش. ٹھیک ہے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بتائیں یہ تصور شیخ کیا ہے اور اس پہ کیوں لوگ زور دیتے ہیں بہت زیادہ؟ جی غازی صاحب مسئلہ یہ ہے جس طرف ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اتفاقاً بات جائی اس طرف رہی ہے کہ خدا شناسی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی اپنی انا ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات غازی صاحب یہ ہے کہ جو انا کا بت ہے یہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک آپ کسی محسوس ہستی کے سامنے سبمٹ نہیں کرتے. یعنی راستے منزلوں پہ نہیں پہنچاتے، راہبر پہنچاتے. جب تک آپ کسی محسوس ہستی کے سامنے، اللہ کے سامنے ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا، وہ سجدے بھی بعض اوقات، وہ عبادتیں بھی بعض اوقات ایک ذو میں تقوی پیدا کر کے آپ کی انا کے بت کو قوی کرتی ہیں. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے، اس انا کے بت کو نہیں توڑیں گے، اس سے نہیں گزریں گے، آپ بہت بڑے زود و تقوی کا پیکر ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے خدا سے دور ہوں. حضرت واجد بستامی کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ کے زمانے میں ایک بڑے زاہد تھے. وہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے حضرت جب آپ گفتگو کرتے ہیں میں بھی بڑا نماز روزے عبادات سب کچھ کرتا ہوں لیکن جو اسرار و معارف آپ بیان کرتے ہیں ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کا کیا سبب ہے؟ میری زندگی پوری گزر گئی. حضرت واجد بستامی نے فرمایا بھئی اس کا ایک سبب ہے، اس کا سبب ایک بیماری ہے جو آپ کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا اس کا علاج. واجد بستامی علیہ الرحمہ نے فرمایا علاج ہے لیکن تم کر نہیں سکو گے. انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح حضرت. فرمایا علاج یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا سر اور داڑھی مونڈ دو، اور دوسرا چوک میں جا کے بیٹھ جاؤ اخروٹ کا ایک تھیلہ لے کے اور بچوں کو بلاؤ اور کہو جو آپ کے سر پہ ایک چانٹا لگائے گا اس کو ایک اخروٹ، اور اس کے لیے پورے شہر میں چکر لگاؤ اور جہاں سب سے زیادہ تمہارے نفس کی تذلیل ہو اس کو اپنا ڈیرا بنا کے بیٹھ جاؤ. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا استغفر اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بات آپ نے کیا کہی؟ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ تم یہ علاج نہیں کر سکو گے، اور تمہیں میں ایک اور بات بتا دوں، تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، لوگ لا الہ الا اللہ سے مسلمان ہوتے ہیں، تم کفر میں گئے ہو. اس نے کہا تو کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ لوگ لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے پڑھ کے کفر سے اسلام میں آتے، تم نے اپنے نفس کے لیے پڑھا ہے. یہ سب کچھ تم نے اپنے نفس کے لیے اختیار کر رکھا ہے، اتنی تو تم قربانی نفس کی دے نہیں رہے. صوفیاء غازی صاحب قبلہ اس سے نکالتے ہیں. اور بلے شاہ وہ ہستی ہیں سلسلہ شتاریہ کے جو لوگ ہیں ان کی پہلی چوٹ ہی نفس پہ پڑتی ہے، اور یہ مرشد کے بغیر ہوتا نہیں، کیونکہ مرشد اس اندھیرے سے نکلنے کی آپ کو جسارت حوصلہ اور تربیت دیتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ علم ظاہر کے کیا کیا اور علم ظاہر کیا جو ایک آپ کے اندر ایک آ جاتا ہے
خبت آ جاتا ہے، ایک زوم آ جاتا ہے، ایک رونت آ جاتی ہے، جو رونت آ جاتی ہے، کبر آ جاتا ہے، وہ آپ کو کتنا ذات حق سے دور کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بت کو توڑنا ہے۔ اب یہ جو بات آپ نے علم بس کری والی کی تھی، تو اب دیکھیں کیسے وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں، اچیاں بانگاں چانگاں ماریں، ممبر تے چڑھ واز پکاریں، کیتا تینوں ہرس خوار علم و بس کری ہرس کو سے تو تم نکلے نہیں، انا کے بت سے نکلے نہیں، تو پھر اس علم نے تمہیں کیا دیا؟ واقعی دیکھا جی، پھر وہ کہتا ہے میری فوٹو چھاپو، میری بڑی بڑی وہ جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں کہ جب تک تم باطن کی اصلاح نہیں کرتے، تمہاری مثال سوئی کسی ہے، سارے جہان کے کپڑے سیتی ہے، خود ننگی ہوتی ہے۔ تمہاری مثال چراغ کسی ہے، ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ شیخ کامل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واہ واہ، یہ اب جی تصور شیخ ذرا بابا جی، ابھی تصور شیخ جب محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو تصور خود بخود پک جاتا ہے۔ یہ جائز ہے؟ جائز تصور؟ ہاں، تصور کے بغیر تصدیق ہی نہیں۔ اللہ کا کرے تصور، اللہ کا کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ کا تصور ہوگا۔ جب تک شیخ میں فنا پہ شیخ نہیں ہوگا، کوئی فنا پہ رسول نہیں ہو سکتا۔ شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک فنا پہ رسول نہیں ہوگا تو فنا پہ اللہ نہیں ہوگا۔ جامی صاحب کہتے ہیں چار بودم سے سودم اکنو دوام از دوئی چو بگذرم یکتا سے وان سودم۔ چار تھے، ایک میں تھا، ایک شیخ تھا، حضور تھے، خدا تھا۔ فنا پہ شیخ ہونا ہی فنا پہ رسول و فنا پہ اللہ ہونا ہے۔ جب شیخ کی ذات میں مرید صادق الیقین گم ہو جائے گا، شیخ پہلے ہی فنا پہ رسول ہے، رسول پہلے ہی فنا پہ اللہ ہے، تو یہ پہلی ہی جو پوڑی ہے۔ آج کل تو حضرت صاحب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں فنا فل شیخ ہو جاؤ، جو مال پانی ہے وہ سارا لے آؤ، ہمارے گھر میں لے آؤ۔ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ بس کر وہ یار جو اپنے آپ کو مولوی صاحب یا پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں علامہ ہوں، میں فہامہ ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں جو مجھے سید کہے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ آج کل کے معلوم ہوتا ہے کہ جو خود کو سید نہیں ہوتے تو سید کہتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے تصور شیخ کی بات کی اور بڑی بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس سے شخصیت پرستی جنم لیتی ہے۔ غازی صاحب ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ کون سا انسان ہے جو کسی شخص کے تصور سے خالی ہو؟ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کے تصور میں ہی ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، ہماری پوری زندگی شخصیات کے تصورات میں گزرتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تصوف کیا کرتا ہے؟ شخصیات کے تصورات سے نکال کے شخص کے تصور پہ لاتا ہے، ٹھیک، ایک شخص کے تصور پہ جو اللہ والا ہو۔ اور قرآن مجید میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے میرے رسول اپنی امت کو یہ درس دیجئے، ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں جو میرے صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ اور غازی صاحب کتنی کمال بات ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اہل ایمان کو بتا دیں اپنی نگاہیں ذکر والوں کے چہرے سے نہ ہٹائیں۔ اچھا، اگر ایسا کریں گے تو یہ پھر اللہ کے طالب نہیں، دنیا کے طالب نہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کا زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ظاہر باطن سب کچھ اللہ کا ذکر بن چکا ہے، جب آپ اس کے تصور میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ بھی اسی ذکر کے ماحول میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پتہ کیسے چلے گا؟ مطلب اب تو وہ 26 سے لے کر 50 القابات تو حاریق کے لکھے ہوئے ہیں، کتب الاقطاب۔ غازی صاحب قبلہ دیکھیں آپ تصور شیخ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اپنی انا کے بت کو توڑنے کے لیے۔ تو شیخ کامل وہی ہے جس نے پہلے اپنی انا کے بت کو توڑ رکھا ہے۔ وہی میں تو حیران ہوں، اگر وہ انا کے بت سے خود نہیں نکلا۔ یہ جو آزاد کشمیر والے خواجہ صادق صاحب کی بات، تو مجھے پتہ چلا کہ نہ فوٹو اترواتے اور وہ اندر ہی بیٹھے رہتے، جاتے تھے، لوگوں ملتے، نماز کے لیے آتے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا، پیچھے ایک جگہ آ کے کھڑے نماز پڑھے واپس۔ یہ جو مرد کامل ہے بڑی سادہ سی اس کی پہچان ہے، اگر وہ مستغنی نہیں ہے، وہ دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، بے لوث اور بے غرض نہیں ہے، انا کی بت سے نکلا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ شیخ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو تصور شیخ کے ذریعے سے آپ جو آپ کے انتشارات ہیں، آپ کی شخصیت کا ارتکاز نہیں ہے، اس کی یکسوئی نہیں ہے، اس یکسوئی پہ آتے ہیں اور سال پہ آتے ہیں۔ بلے شاہ نے بڑی پیاری بات کی کہ حاجی لوگ مکے نہیں جاندے، اساں جانا تخت ہزارے، جت ول یار ات ول کعبہ، پاویں پھول کتاباں چارے۔ واہ واہ،
کہ زبور سے پوچھ لو، توریت سے پوچھ لو، انجیل سے پوچھ لو، قرآن مجید سے پوچھ لو کہ جس طرف محبوب ہے اسی طرف کعبہ ہے۔ اچھا جی، یہ یکسوئی لینی ہے۔ یہ جو اللہ والے لوگ جینون، وہ ایک ابھی آپ نے کہا علاؤالدین صدیقی صاحب کا ذکر کیا، یہ جو آزاد کشمیر والے فوت ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ان کا برمنگھم میں بہت بڑا سینٹر تھا، میں گیا تو وہ پلیٹ میں انہوں نے 5-4 بوٹیاں ڈال دی ان کے خادم نے، اور وہ آلو اور وہ گوشت سارے کھائے۔ تو انہوں نے پہلے ایک بوٹی اٹھائی، ایک آدمی کو دے دی مرید کو، دوسری اٹھائی دوسرے کو دے دی، عام سے آدمی تھے، تیسری میرے پلیٹ میں رکھ دی، چوتھی ادھر رکھ دی، آلو ادھر رکھ دیا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی اس نے تو بیچارے وہ مرید نے بڑی اعلیٰ قسم کی بوٹیاں تلاش کر کے پیر کے آگے رکھی ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے بعد، لیکن یہ بڑا ریئر ہو گیا ہے، مطلب یہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ اب دیکھیں کشف المحجوب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ داتا حضور کیا لکھتے ہیں کہ تکلف کا نام تصوف رہ گیا ہے۔ کہاں گئی روحانیت، کہاں گیا اخلاص، کہاں گیا حسن بصری کا یہ فرمانا کہ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں رہ گیا، آدمی تو ہل جاتا ہے۔ مسلمانی کتابوں میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہے۔ تو یہ ہر دور میں دیکھیں غازی صاحب جو اکثیر ہے، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ کہتے تھے، میں نے انہیں کہا نا جناب، ایک دور تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام پاک، صابر پیا، بابا فرید گنج چکر، یہ لوگ تھے ہمارے دور میں کدھر گئے؟ بات یہ ہے غازی صاحب، یہ جنس ہر دور میں نایاب اور کامیاب رہی ہے۔ اور غازی صاحب ہے آج بھی بابا فرید ہیں، اگر کوئی نظام الدین اولیاء تلاش کرنے والا ہو تو۔ واہ 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 واہ۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر طلب ہو، ذرا اس پہ بات کریں۔ جہاں تک انا اور تکبر کا بات ہے نا جناب، خود بابا صاحب فرما رہے ہیں، بابا بلے شاہ، یہ میں آتا ہائے ہائے مینو، یہ میں نہیں تو مینو کی تصور کے متعلق اغلباً حضور غوث پاک کا یہ قول مشہور ہے، کن بدی گو نا تصور دم بدم من نیم یارست از سرتا قدم۔ ہر وقت یہ تصور کر کہ میں نہیں ہوں، میرا یار ہی سب سے پاؤں تک کا ہے۔ ایک تصور کہتے ہیں کہ میرے سامنے تصویر آ جائے، ارے اس میں بھی دوجانگی ہے، اپنی انا نہیں، لیکن بابا جی یہ سمجھائے نا، ہوا ماکم این ما کنتم، جی ہوا ماکم این ما کنتم، تو پھر جب وہ ہے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے بیچ میں؟ وہ ان کی یہ ضرورت ہے کہ اس پر یقین ہو کہ واقعی وہ میرے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہوگا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُحِیط، وہ محیط ہے، علیحدہ محیط ہے، علیحدہ ساتھ ہے، یا کیسے ساتھ ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، یا جیسے فرمایا انا جلیس من ذاکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں۔ کیسے بیٹھا ہوتا ہے؟ عرض کر دوں؟ ہاں بتائیں نا۔ اسی کی صورت پر وہ ظاہر ہے، اسی کے ساتھ اس کا ہونا، فنا کے بعد بقا ہونا، یہی اس کا ساتھ ہے۔ اللہ اللہ گفتنت لبے کے بعد ای ہما سوزو گدازت پہ کے بعد، جیسے ہمارا اللہ اللہ کہنا ہی یہ اس کی لبیک ہے، ایسے ہی ہمارے دل میں ذوق اور شوق کا پیدا ہونا یہی وصال ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، سورہ عذاب، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ ٹھیک ہے، جان میں کون ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں رہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ دل کے اندر کھینچ لی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ بے صورت دیدار دیتا ہے علی صورت المحمدیت، اور حضرت رسول پاک کے ہوتے ہوئے بھی من رانی فقد را الحق، امیر خسرو، من رانی فقد را الحق، ہاں جی، من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی ابھی معراج سے آئے ہو، میں جناب کا خادم ہوں، خاص ہوں، جار غار ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح کہ خدا کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر انظر الیہ، میری طرف دیکھو۔ واہ 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 واہ۔ اور حضرت سید عبدالحق مدستیل بھی فرماتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ فرمایا رسول